تاریخ ہے 2 جولائی 2025 وینسڈے کا دن ہے دوستو۔ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور سے لائک کر دے اور کم سے کم 6-7 منٹ تک ویڈیو دیکھے کہ دوسروں تک ویڈیو جائے اور سبھی لوگ اس گھر کی زیارت دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ پاک جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان تمام لوگ کی ساری دعائیں عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ 41-42 کے آس پاس ہے اور 43-44 کیونکہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے دوستو۔ تو ماشاءاللہ سے کافی تیز دھوپ ہے اور یہاں کا چاروں طرف سے کافی خوبصورت یہ منظر ہے۔ اللہ پاک اس گھر میں تمام لوگوں کی زیارت ہو۔ آمین ثم آمین۔ جتنے لوگ بھی ابھی موجود ہیں اللہ پاک ان تمام لوگوں کو عمرہ قبول عطا فرمائے عافیت کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتزم کا ماشاءاللہ سے کافی پیارا ویو، کلوز ویو کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو گلاب جو نیا والا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت یہ منظر ہے۔ اللہ پاک جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان ہیں سبھی کو یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو کافی کلوز ویو کے ساتھ دوستو ہر ویڈیو رہتا ہے، تو ضرور سے ضرور دیکھیں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس گھر کی زیارت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے دوستو، اور کافی پیارا یہ ویو ہے، ہر طرف سے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ صفا مروہ سائٹ کا بھی ویڈیو رہے گا، تو چلتے ہیں صفا مروہ سائٹ اوپر سائٹ سے پورا ایک ویڈیو۔ تو پورا یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صفا مروہ سائٹ کا ویڈیو ہے، اور ادر سائٹ کا جتنا بھی ہوگا آج پورا ویڈیو کیپچر ہوگا۔ کچھ گروپ بھی وزٹ کیے ہیں، تو یہاں پہ پیچھے گروپ ہے ایک، اور جو سبسکرائبر بھی ہیں انہی کے ساتھ میں، جو ٹریول والوں کے ساتھ میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو عمرہ قبول عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آگے کی اور دھیرے دھیرے ہر ویڈیو کیپچر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو سپورٹ ضرور کرے ویڈیو کا، ہر ویڈیو دیکھا کرے، جتنا بھی میں ڈیلی اپڈیٹ دیتا ہوں کم سے کم پورا نہ دیکھ سکے تو کم سے کم 5-6 منٹ تک تو دیکھ لیا کرے کہ دوسروں تک ویڈیو چلی جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بدھ کا دن ہے دوستو آج، کل جمعرات ہوگا پھر جمعہ ہوگا، تو ڈیلی اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا، ہر دن کا اپڈیٹ، اور ساتھ میں حدیث بھی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں جو غلطی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ سے۔ اسی طرح ڈیلی آپ کو ہر ویڈیو ہر دن کا ملے گا ماشاءاللہ سے۔ 3 منٹ کا یہ ویڈیو مکمل ہو چکا ہے صفا مروہ سائٹ سے۔ چلتے ہیں پریئر روم سائٹ کا ویڈیو بھی رہے گا، تو وہاں سے بھی آپ کو دکھائیں گے اندر سائٹ کا یہ ویڈیو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہر طرف کا نظارہ کافی خوبصورت اور کافی پیارا یہ منظر کے ساتھ۔ بہترین سا کلپ ہے ماشاءاللہ سے آج کا۔ کراؤڈ بھی دوستو کبھی کم زیادہ اندر سائڈ اور باہر سائڈ ہر جگہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 4 منٹ کا یہ ویڈیو مکمل ہو چکا ہے یہاں سے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو فیمیل سائٹ کا جو پریئر روم سائٹ کا یہ ویو ہے، کیونکہ کمنٹ آتے ہیں فیمیل سائٹ کا بھی ویو کرائیں چاروں طرف کا۔ اب باہر سائٹ کا ویو ہونے والا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے شام کے وقت کا لائیو ہوگا۔ تو ضرور سے ضرور آپ لوگ ہر ویڈیو دیکھیں اور حدیث ضرور سے ضرور سنیں۔ اس میں جو بھی غلطی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں دوستو، تو ضرور سے آگے تک ویڈیو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج کا جو حدیث کا قصہ ہے، کل کے آگے کا جو قصہ ہے دوستو ضرور سنیں، اور جو غلطی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ تمام لوگ سے۔ جو شخص بھی ان الفاظ سے دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ معصوم گزرا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل
دعا الحمدللہ ارشاد ہوئی تھی اور یہاں استغفار وارد ہوا ہے۔ اس قسم کا اختلاف حالت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہگار ہے، وہ توبہ اور استغفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیات بھی مختلف وجوہ ثنا سب سے زیادہ نافع ہے اور مضرتیں اور تنگیاں دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا ہے اور انہیں مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو حواس نفس یعنی بدعیات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہی مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، جس کا ذکر باب اول فصل دوام کے نمبر 14 پر گزر چکا ہے۔ اور یہ زہر جب بھی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کے ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشاقتیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ دلوں کا میل و زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علی دقاق سلام کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسے آئینے پر بہھا ہوا کپڑا پھیرا جائے۔ پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کو نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی خوشی بیکار ہو گئی اور ساری محنت بیگان گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اس کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ترجمہ کیوں اپنے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنے خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا کہ حق بات کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ دل میں اترتی ہے۔ پس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم صحیح سمجھتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بغیر اس کے کوئی دلیل اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھائے اور آدمی کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر رہا ہے تو وہ اس سے توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی نیاز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اسی سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑ دے، بلکہ دن بہ دن اس میں ترقی کرے گا۔ یعنی مطلب ہے شیطان کے اس کہنے کا میں
نے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن ذکر اذکار توبہ استغفار سے وہ مجھے دفع کرتا رہے تو میں اسے جل میں پھانس دیا کہ اسے نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے دین کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترقی کو اپنا اعتبار بنانا بہت ہی ضروری امر ہے۔ اور کسی ایسے طریق کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو، نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ امام غزالی السلام نے حسن بصری سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی کہ شیطان کہتا ہے میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کرے، اور وہ ہوا یعنی بدعت ہے کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر تو شیطان کو معجون میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسی سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ کسی قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد ان کو اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے، اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکاری معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے گی لا الہ الا اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتے ہوئے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ خوشخبری سنو اور دوسروں کو بھی بشارت سنا دو۔ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جلہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے وہ ان کی سرکار میں بیکار ہے، بلکہ کرنے والے کے لیے وبال ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اسی لیے اخلاص سے جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اس میں ذرا بھی تردد نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہو، لیکن ضروری نہیں کسی مخلص کا اخلاص ملک الملک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت پسند آئے تو وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ ایسی کریم ذات پر ہم نہ مر مٹے کتنی سخت محرومی ہے۔ بہرحال ان حدیث میں کلمہ طیبہ کا پڑھنے والوں کے لیے بہت کچھ وعدے ہیں، جن میں دونوں احتمال ہے۔ عابد کے موافق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم، لطف احسان اور محرام خوشنودیوں میں بلا عذاب معافی۔ یعنی یحییٰ بن اخشم علیہ السلام ایک محدث ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا وہ گناہ گار بوڑھے تو نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، میرے گناہ گنوائے گئے اور کہا گیا تو نے ایسے ایسے کام کیے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا اور کیا حدیث پہنچی؟ عرض کیا کہ مجھ سے عبدالرزاق علیہ السلام نے کہا، ان سے معمر نے کہا، اس نے زہری
اسلام سے کہا، اس نے عروہ سے نے کہا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہ کہا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو اس کے عمل کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے رحم کر معاف کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ عبدالرزاق علیہ السلام نے سچ کہا اور معمر السلام نے بھی سچ کہا، زوری نے بھی سچ کہا، عمرہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچ نقل کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبریل علیہ السلام نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچی بات کہی۔ یہی یحییٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کا ارشاد فرما دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیانی میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ پردہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کو قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور امور کے درمیان کے قبول تک اور بھی واسطے خیال ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت شدید متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمان کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اسی لیے احتکام جوش ان میں بھی بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اول اپنے باتوں کو کرنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ نہ بن پڑا، وہیں مسلمان ہوئے اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ لگاتار پڑھا رہا تھا، اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے فوراً اللہ تعالیٰ ثانیہ کی طرف سے مدد ہوئی، اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ ہی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی، جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سبھی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجوبہ دیکھ کر تیار سے اسی حال دریافت کیے۔ اس نے اپنی سرگزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہونا ظاہری قواعد کے موافق تو مقید ہے۔ کبیر گناہ نہ ہونے کے ساتھ یہ جہنم کا حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے، لیکن اللہ جل اس پاک کلمے کو اخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم سے معاف فرما دیں گے۔ تو کون روکنے والا ہے؟ حدیث میں ایسے بندوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بعض لوگوں کو فرمائیں گے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا۔ طرح جب بہت سے گناہ گنوائے جا چکیں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، اور اقرار بغیر شراکت نہ ہوگا، تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تیری ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے رہے، تجھے معاف کر دیا۔ اس نوع کے بہت سے واقعات حدیث میں موجود ہیں۔
اسی لیے ان ذخیرے کے لیے بھی کسی قسم کا معاملہ ہو تو بعید نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نام میں بڑی برکت اور بابندی ہے، اسی لیے جتنی بھی کثرت ہو سکے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس پاک کلمہ کی برکت کو سمجھا اور اس کے وارد میں عمریں ختم کر دیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اسے کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کو پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ خوش ہو کر کہنے لگے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے۔ کلمہ طیبہ کا سراسر نور و سرور ہونا بہت سی روایات سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن اثر نے منابعات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پنج ہے اور پنج ان کے لیے چراغ گناہ اندھیرا ہے۔ چراغ ہے دنیا کی محبت اندھیرا ہے، جس کا چراغ تقویٰ ہے، اور گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، اور قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک اعمال ہے، اور کل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ رابعہ ادویہ مشہور ولیہ ہیں، رات بھر نماز میں مشغول رہتی، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر سو رہی تھیں، اور جب صبح کا چاند اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھی، نفس کو معلومات کرتے کہ کب تک سوتا رہے گا۔ ان قریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک خادمہ کو واسطہ فرمائی کہ اونی اتری جس کو وہ تہجد کے وقت کہنا کرتی تھی اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ چنانچہ حسب وصیت تکلیف کر دی گئی۔ بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ آپ کی قدری کیا ہوئی چیز میں کفن دیا گیا تھا؟ فرمایا کہ لپیٹ کے مارے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہا کہ اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل رشک بن جاؤ گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روی پیدا کے 20 سال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وسوسے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی ہی لوگوں میں تھا جو وسوسے میں گرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا، مگر مجھے متعلق پتہ نہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بظاہر خفا ہے کہ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔ اس کے بعد دونوں
حضرت اکٹھا تشریف لائے اور سلام کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ رب آئے نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں ایک گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرا ماں باپ قربان ہوا، واقعی تم بھی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کے دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو۔ تو دوستو اس کے آگے قصہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہوگا۔ جو بھی غلطی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ سے۔ ماشاءاللہ سے دوستو آج کا یہ ویڈیو فل اپڈیٹ کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، جس میں ہر جگہ کا آپ کو کلپ دکھایا گیا، چاروں طرف کا، اندر سائڈ سے لے کے باہر تک کا۔ جو بھی ویڈیو میں اگر غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ کل سے تھوڑا سا اپڈیٹ جو ہے 22-23 منٹ کا کل والا اپڈیٹ آئے گا، اور جس میں آپ کو ہر طرف کا ماشاءاللہ سے دکھایا جائے گا۔ یہ اوپر سائڈ سے ابھی یہاں کا طواف کا آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہترین سا منظر۔ اللہ پاک آپ تمام لوگ کی ساری دعائیں عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ کافی فاسٹ میں ویڈیو لے گئی ہے، نائٹ سے صبح کے وقت تک کا تھوڑا سی۔ السلام علیکم۔